تو اگر ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رند صاحب کی طرف سے اگر پولیس والوں کو پرمیشن ملی ہوئی ہے تو پولیس والے تو اپنا کام کریں گے. آپ یہ دیکھیں نا، میں اس دن گیا تھا، کیا نام ہے ان کا، ایس ایس پی سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کرائم برانچ یا اسپیشل برانچ عارف عزیز صاحب کے آفس میں. تو عارف عزیز صاحب میرے سامنے گاڑی میں بیٹھے، مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، اور مجھے ان کے جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نا پیر منگل کو آنا، وہ بھی بہت مصروف ہیں، وہ آپ سے نہیں ملیں گے. یعنی کہ ایک بندہ آپ کے پاس اس کام کے لیے آ رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ کے جمشید کوارٹر کے علاقے میں، مسلم آباد کے کوارٹرز میں جو اس کے ساتھ بنا ہوا ہے ہماری یہودی کمیونٹی کی جماعت اسلامی کے دفتر کے ساتھ، اسی پٹی میں آگے جا کر جو اسلامیہ یونیورسٹی، اسلامیہ کالج ہے، یونیورسٹی روڈ، اور جسے نیو امیجن روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس روڈ پر یہ ایس ایس پی آفس بنا ہوا ہے، جہاں پر دنیا کا گلوب بنا ہوا ہے. تو وہاں میں گیا تھا، تو وہاں انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عارف عزیز صاحب کیوں نہیں ملنا چاہ رہے، ان کے اہلکار یہ کیوں بول رہے ہیں کہ بھائی آپ پیر منگل کو آنا. مطلب پیر منگل تک کراچی میں بم دھماکے ہوتے رہیں، مسلمان عورتوں، عیسائی عورتوں، ہندو عورتوں کی عزتیں لٹتی رہیں، لیکن اسپیشل برانچ کو ان سے بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب جہاں تک تھانوں کی بات کر لیں تو جس پولیس اہلکار نے مجھے، فریت تھانے کے اہلکار نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر بلڈنگ میں عورتیں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہ رہی ہیں تو کرتا کیوں نہیں، تو جس کی کمپلین میں نے 15 کو کی تھی، اور کہ بھائی آپ کے پولیس موبائل کے 15 کے اہلکار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو اگر تجھے بلڈنگ میں عورتیں زنا کرنے کی دعوت دے رہی ہیں تو کر لیں، تو بھائی میں کیوں کروں. اب اس اہلکار کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا، 15 کا جو موبائل کھڑی ہوئی تھی کینٹ اسٹیشن پر، جس سے میں کراچی واپس آیا تھا، یعنی کہ ہفتے کی صبح میں کراچی واپس آ گیا تھا جہلم سے. تو میری ان پولیس اہلکاروں سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کا کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رند صاحب کہ جو پولیس اہلکار اپنے فیس سے جرائم پیشہ لگ رہا ہے، جو پولیس اہلکار مجھے نفسیاتی مریض اور سائیکو کو قرار دے رہا ہے، جو پولیس اہلکار رات کو پولیس کی موبائل میں سرکاری اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ڈکیتیاں ڈالوار بھی رہا ہے، خود بھی ڈال رہے ہیں، اس کو آپ کی طرف سے پوری چھوٹ ہے کہ بھائی تو بے فکر رہ، تو مسلمان عورتوں کی عزتیں بھی لوٹ، تو گاڑیوں میں تو شراب بھی سپلائی کر، تو منشیات فروشوں کی بھی حمایت کر، ہم تیرے ساتھ پورے طریقے سے، بس ہمارا بھتہ نہیں رکنا چاہیے. تو اب یہ نہیں پتا کہ ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رند صاحب کو کتنا بھتہ جاتا ہے، کیونکہ ان کا فیس بتا رہا ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں. میں یہ بتا دوں، میں چہرہ پہچانتا ہوں، ان کا فیس بتا رہا ہے کہ خادم حسین رند صاحب شراب پیتے ہیں. اور کون کون سے شراب خانوں سے خادم حسین رند صاحب کو بھتہ موصول ہو رہا ہے، اب اس بارے میں جاننا تو ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا ہی کام بنتا ہے، اور ان پولیس موبائلوں کا بھی جو آس پاس کے شراب خانوں سے بھتہ لے رہی ہیں. خاص طور پہ ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رند صاحب تو پورے کراچی کے پولیس چیف ہیں نا. تو جیسے ہمارے علاقے میں پولیس موبائلیں آتی ہیں، پولیس والے یہاں سے کھانا بھی فری میں کھا کے جاتے ہیں، چائے بھی فری میں پی کے جاتے ہیں، اور رزاق سے جو کباڑیا ہے اس سے بھتہ بھی لے کر جاتے ہیں، اور میں سب دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب چونکہ اس میں شاید آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ صاحب کی پرمیشن شامل ہے، ان کے آرڈر شامل ہیں کہ بھائی صاحب آپ بھتہ بھی لو، آپ یہ کام بھی کرو، آپ وہ کام بھی کرو، اور لیکن آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب کا شاید بھتہ نہیں رکنا چاہیے. کیا بولیں ہم. اور کراچی کے بلکہ سندھ کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عقیل احمد عباسی، انہوں نے آج اس بات پہ اعتراض کر دیا ہے کہ بھائی صاحب یہ حرکت کیا کی آپ لوگوں نے. یہ جو آج کے اخبار میں خبر آئی ہوئی ہے کیا ہے، ایک منٹ،
آج صبح میں جو خبر آئی ہوئی تھی وہ اس میں شاید شامل نہیں ہے. آج جمعرات. ہاں یہ خبر ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹیاں کریں، الیکشن کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب کا یہ ریمارکس آئے ہیں. بہت اچھا الیکشن کروایا، پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب، آپ اپنے ملک پاکستان کا، میرے پیارے وطن پاکستان کا خود مذاق اڑا رہے ہو. غلط بات ہے یہ. پولنگ والے روز کس کی ہدایت پر انٹرنیٹ سروس بند کی گئی؟ پی ٹی اے وکیل سے استفسار، وفاقی حکومت سے وجوہات طلب. آپ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو، آپ پورے پاکستان کے تو نہیں ہو. جب چیف جسٹس قاضی پاکیزہ صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ الیکشن اچھے ہوئے، تو آپ ایسی بات کیسے کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ بھی اندرون خانے پی ٹی آئی کا ہی ساتھ دے رہے ہو، اور اسی لیے آپ ہی کی عدالت یعنی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ اب کوئی بھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر بغیر لیٹر کے اور بغیر پریس کارڈ کے نہیں آ سکتا. تو میں تو آ رہا تھا، پریس کارڈ بھی میرا بنا ہوا ہے، یوٹیوبر بھی میں ہوں. لیکن اب آپ جیسے لوگ رکاوٹ بن رہیں گے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟